بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسلامی تاریخ کا اہم واقعہ غدیر خم کی حقیقت کیا ہے؟ غدیر خم پر اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا؟ عید غدیر کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں علماء اہل سنت سے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ یہ ایک تالاب تھا جہاں لوگ پڑاؤ کرتے تھے اور سواریاں اور انسان پانی پیتے اور بھرتے تھے۔ جیسے ہمارے پنجاب کے اندر کوئی علاقہ ہے، اس کو ٹوبا کہتے ہیں، ٹوبا، کہ پانی وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے اور لوگ دوران سفر وہاں پر اترتے ہیں اور پانی وغیرہ پیتے اور بھرتے ہیں۔ تو اسی مناسبت سے اسے ہماری پنجابی زبان میں ٹوبا کہتے ہیں، اور عربی زبان کے اندر غدیر خم، یعنی وہ جگہ کہ جہاں پانی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج سے واپس تشریف لا رہے تھے، اور حج سے واپس تشریف لاتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہ لوگ تھے جو مدینہ منورہ سے کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں تھے اور مدینہ سے آپ حج کے لیے مکہ گئے تھے، تو مدینہ منورہ اور اس کے مضافات کے جو لوگ حج کے لیے رسول اللہ کے ساتھ گئے تھے، تو ان کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتراضات کیے، تو ان اعتراضات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ مجھے عزیز رکھتا ہے، یعنی مجھ سے محبت رکھتا ہے، وہ علی سے بھی محبت کرے، وہ علی کو بھی عزیز رکھے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس کا میں محمد رسول اللہ پیارا ہوں، اس کا علی بھی پیارا ہے، یہ اس کا معنی ہے۔ اب ہمارے دوست جو ہیں قومی بھائی اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کے خلیفہ ہونے کا اعلان کیا، وصی ہونے کا اعلان کیا۔ اب یہاں پر دو باتیں ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا تھا تو چاہیے تھا کہ آپ یہ اعلان دوران حج کرتے، جہاں پوری دنیا سے لوگ آئے تھے، اور ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ مسئلہ جو ہے اس کا تعلق حق و باطل کے ساتھ ہے، کفر اسلام کے ساتھ ہے۔ اگر اللہ کے نبی کے بعد علی کو پہلا نمبر نہ دیا تو کافر ہو جائیں گے یا ہم باطل ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں یہ اعلان نہیں کیا، اعلان کیا ہے غدیر خم۔ اب اعلان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیشہ واضح باتیں کرتے ہیں، گول گول باتیں اللہ کے نبی نہیں کرتے۔ بات کی سمجھ آئی ہے؟ بھائی نبی علیہ السلام نے استنجا بتایا تو وہ بھی واضح، میاں بیوی کا تعلق بتایا تو وہ بھی واضح، ہر عقیدہ واضح، ہر عمل واضح۔ تو اگر نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے پہلے خلیفہ ہونے کا اعلان کرنا تھا یا کیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے واضح طور پر کیوں نہیں کہا علی اول خلیفتی یا علی وصی رسول اللہ؟ خلیفہ بھی عربی لفظ ہے، وصی بھی عربی لفظ ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے بھائی میرا وصی علی ہے، میرا وصی علی ہے اور میرا پہلا خلیفہ بھی علی ہے۔ تو جس تناظر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اہل ایمان کا دوست کہا ہے، اسی تناظر کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضرت علی کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور ان سے بغض رکھنے والا کوئی بندہ جہنم میں جا سکتا ہے، جنت کے اندر نہیں جا سکتا۔
دیکھو ہم عید غدیر اسی لیے نہیں مناتے کہ ہمیں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدیں سکھائی ہیں اور دونوں عیدوں کے نام حضور پاک نے لے کر دیے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پہ عمل کرنا شریعت ہے، دین ہے، ایمان ہے، اسلام ہے، احسان ہے اور نجات ہے۔ حضور پاک نے نہ تیسری عید سکھائی ہے، نہ تیسری عید منائی ہے، نہ تیسری عید بتائی ہے۔ تو نہ نبی نے بتایا، نہ علی نے بتایا، نہ حضرات حسنین نے بتایا، نہ اہل بیت نے بتائی، نہ صحابہ نے بتائی، نہ منائی۔ تو ہم تو نبی اور نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات کو ایمان سمجھتے ہیں۔ ایمان ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کی تعلیمات میں تو آج تک عید غدیر کی کوئی نہ خطبہ ملتا ہے، نہ عید غدیر کی نماز ملتی ہے، نہ عید غدیر کے احکامات ملتے ہیں، نہ عید غدیر کا ہمیں کچھ ملتا ہے، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت نہیں مناتے۔ رہا یہ کہ عید غدیر کا مسئلہ ہے کیا، تھوڑا میں یہ بھی آپ کے سامنے کھول دوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا ایک عالمی خطبہ دے کر واپس تشریف لا رہے ہیں، جس میں 1.5 لاکھ صحابہ موجود ہیں، 1.5 لاکھ کے لگ بھگ۔ اور وہاں سے جب حضور پاک واپس آئے ہیں تو اللہ رب العزت نے آیت اتاری ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، وہیں پر واپسی سے پہلے کہ آج دین مکمل ہو گیا۔ حضور پاک نے دین کی ساری باتیں پڑھ کے سنا دیں، اصول طور پر سارا دین مکمل ہوا بتا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، باقی یمن والے یمن گئے، بصرہ والے بصرہ گئے، کوفہ والے، باقی جتنے شہروں والے تھے، کوفہ تو اس وقت شہر نہیں بسا تھا، عراق والے عراق گئے۔ حضور پاک جب مدینہ آئے تو سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ چند لوگوں کی کچھ بات پہ اوپر نیچے ہو گئے۔ ساتھیوں میں حج کا سفر ہو تو بعض چیزیں ناموافق مزاج پہ بھی ہو جاتی ہیں، تو 2-4 دوستوں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک تک یہ بات پہنچی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو تنبیہ فرما کر فرمایا کہ اگر مجھے آپ دوست سمجھتے ہو نا تو حضرت علی کو بھی دوست سمجھو، من کنت مولاہ فعلی مولا، مجھے دوست مانتے ہو تو حضرت علی کو بھی دوست ماننا پڑے گا۔ یہ اعلان حضور پاک نے کہاں کیا؟ خم ایک وہ تھا، کنواں تھا اور غدیر علاقہ تھا، اس جگہ بیٹھ کے فرما دی۔ اتنی سی بات ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اعلان خلافت ہے۔ بھئی اگر اعلان خلافت جتنی اہم بات ہے تو یہ اس خطبے میں کیوں ارشاد نہیں فرمائی گئی جہاں پر دین مکمل ہو گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یہ ایک انتظامی معاملہ تھا، کچھ لوگوں کو سمجھانا تھا، سمجھا دیا گیا۔ یہ مسئلہ تو نہیں تھا جو آپ فرما رہے ہیں۔ اچھا اگر یہ بات عید غدیر ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور پاک علیہ السلام نے اسے عید منانے کا حکم دیا؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ تو وفات پا گئے تھے، یہ دن دوبارہ حضور پاک کی زندگی مبارک میں نہیں آیا تھا تو عید نہیں منائی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، یہ دن حضرت فاطمہ کی زندگی میں، یہ دن حضرت علی کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسن کی زندگی میں، یہ دن حضرت حسین کی زندگی میں، اور یہ دن 12 ائمہ کرام کی زندگی میں، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر الصادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی، امام نقی، امام حسن عسکری، امام محمد مہدی، 12 ائمہ میں ان کی زندگیوں میں آیا؟ اجی آیا۔ کسی نے عید غدیر منائی؟ اہل بیت اور صحابہ نے تعلیمات پہ بنائی، احکامات بتائے، سنائے، سمجھائے، خطبے دیے، کوئی اس میں کپڑے پہننا نہ پہننا کچھ بتایا؟ اجی نہیں۔ تو میرے بھائی اسی لیے ہم لوگ نہیں مناتے، ہمیں معاملات نہیں ملتے، ہم نہیں مناتے۔ اچھا ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ مولانا اگر منا بھی لیں تو خوشی کی بات ہے، اس دن حضرت علی المرتضیٰ کی حضور پاک نے صفائی دی تو خوشی ہو گئی۔ تو میں نے کہا اس دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی تو ہے۔ کہتے خوشی کی بات تو کرنی چاہیے۔ میں نے کہا ذرا سینے پہ ہاتھ تو رکھ۔ جی میں نے رکھ لیا۔ بات کہوں برداشت کر لو گے؟ جی ہاں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون سے نجات پا رہے تھے، خوشی تھی یا غمی تھی؟ کہتے خوشی تھی۔ تو میں نے کہا کون سا دن تھا؟ 10 محرم تھا۔ خوشی منائے گا؟ منائے گا بھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی منا لیں، منائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام بیڑا پار ہوا اور فاستوت علی الجودی، جودی پہاڑ پہ جا کے وہ کشتی رک گئی۔ کون سا دن تھا؟ 10 محرم۔ خوشی منائے گا؟ سارے کفار غرق ہو گئے، جنہیں 950 سال تبلیغ کی تھی انہیں نہیں مانا، حضرت نوح علیہ السلام کے دشمن تھے، سارے مارے گئے۔ خوشی منائے گا؟ بھائی تھوڑا وہ جواب ادھر کاپی پیسٹ کر لے جو مجھے سمجھا رہا تھا، تو اسی لیے میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات رکھ دی ہے، جو بات تھی وہ میں نے آپ کی خدمت میں سمجھا دی۔ یوٹیوب پر آپ جائیں، مفتی عبدالواحد قریشی لکھیں عید غدیر کیا ہے، پر میرا پورے آدھے گھنٹے کے لیکچر ہے۔ تھوڑی 2 باتیں ہماری بھی سرچ کر لینا۔
صرف واقعہ جو ہے غدیر خم کا، اس کو عید کہنے کا کوئی ثبوت کسی مستند کتاب میں نہیں ہے۔ 351 ہجری اگر مجھے صحیح یاد ہے تو ایک شخص نے اس کو عید کہہ کر منانا شروع کیا۔ غدیر خم کا واقعہ اصل کیا ہے میں مختصراً بتا دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یمن کی طرف بھیجا، جو زکوٰۃ اور خمس وغیرہ وصول کرنا تھا کہ وہ وصول کر کے آئیں اور حج میں شامل ہو جائیں۔ وفد گیا تھا، اس وفد کا سربراہ حضرت علی کو بنایا گیا تھا۔ روایات کے مطابق حضرت بریدہ صحابی کا نام ہے، انہوں نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ کوئی کسی بات پر ناگواری محسوس کی۔ اس میں ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت علی نے صدقے کے اونٹ لوگوں کو استعمال کرنے سے روکا، ایک یہ واقعہ۔ دوسرا یہ کہ مال غنیمت میں سے ایک لونڈی آپ نے پسند فرما لی۔ یہ دو باتیں بتائی جاتی ہیں، روایات میں ہیں۔ تو حضرت بریدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر ذکر کیا۔ ان کے ذکر کرنے میں، ان کے انداز گفتگو میں، ان کے الفاظ میں ایسا تھا کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں جو رائے ظاہر کر رہے تھے، اس رائے میں شکایت تھی، کچھ ناگواری تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھ بھی لیا کہ کیا تمہیں حضرت علی کے بارے میں کوئی شکایت ہے، کوئی ناگواری ہے؟ تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا، اقرار کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ حضرت علی نے جو کیا وہ اس سے زیادہ کے حقدار، حصے دار تھے۔ اگر کوئی چیز لی ہے یا کچھ کیا ہے تو حضور نے ان کی طرف سے جو وضاحت فرمائی اس میں یہی تھا کہ حضرت علی نے کچھ غلط نہیں کیا۔ تو حضرت بریدہ کی وہ شکایت دور ہو گئی اور ان کے پاس جو ایک تاثر تھا ناگواری کا وہ ختم ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تھے حجۃ الوداع سے۔ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے راستے میں یہ غدیر خم ایک ایسی جگہ جہاں سے راستے الگ ہوتے۔ مکہ والوں کا راستہ الگ ہوتا تھا، یمن والوں کا راستہ دوسرے علاقوں کے لیے، یوں سمجھیے جیسے وہ جنکشن تھا، چوراہا تھا۔ تمام صحابہ تو ساتھ نہیں تھے جو گئے تھے ان میں سے، کیونکہ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ حجۃ الوداع میں شامل تھے۔ اس میں سے جتنے بھی صحابہ ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ محسوس فرمایا کہ حضرت علی کے بارے میں یہ رائے 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 تک گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، ایک روایت میں فہذا علی مولاہ،
جو مجھے دوست رکھتا ہے جس کا میں مولا ہوں، یہ اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس پر جتنے صحابہ کو یہ بات پہنچی تھی حضرت علی کے بارے میں جو منفی رائے تھی، وہ سب کے ختم ہو گئی منفی رائے، اور سب کو حضرت علی کے بارے میں کسی بدگمانی کی گنجائش نہ رہی۔ یہ اعلان اس بات کا تھا کہ جو مجھے محبوب رکھتا ہے وہ علی کو بھی محبوب رکھتا ہے، اور پھر دعا فرمائی کہ یا اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ۔ اس پر روایتوں کے مطابق حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، جن کو شیخین کریمین کہتے ہیں، انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد بھی دی کہ آپ کو ہم سب کا یعنی ہر مومن اور مومنہ کا مولا بنا دیا گیا ہے، تو یعنی محبوب بنا دیا ہے، یہ اس بات پر۔ لیکن اس سے کوئی ایسا تاثر کہ اس کو عید کہنا یا اس دن کو منانا، اس کا کوئی تاثر نہیں۔ حضرت علی اس کے بعد 30 سال خلافت رہی، پھر اس کے بعد اہل بیت کا دور رہا، کسی نے بھی یہ دن عید کے طور پر نہیں منایا۔ تو یہ چونکہ حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو دوہرے داماد ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نور والے، کیونکہ ان کے عقد میں نکاح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، یک کے بعد دیگرے، یعنی ایک کے بعد دوسری۔ تو ان کی تاریخ اور یہ غدیر کے واقعے کی تاریخ اگر ایک ہو گئی ہے تو اس موقع پر ذکر عثمان بھی ہوگا، کوئی ذکر علی کرتا ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں، لیکن اس کو عید غدیر کہنے کا یہ سلسلہ یہ اہل تشیع میں ہے۔ ہم مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، ان کی محبت کو اپنے ایمان کا سرمایہ سمجھتے ہیں، ان سے بے پناہ عقیدت رکھتے ہیں، مگر یہ عید اس کو کہہ کے منانا یہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ لیکن ہم حضرت علی کے اس فضیلت کے بھی قائل ہیں دل و جان سے اور مانتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رہے۔ باقی وہ لوگوں کا عمل جو ہے وہ اپنی جگہ۔ یہاں ایک بات اور کہہ دوں، ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، اہل بیت کو شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ وہ تو صحیح مانتے نہیں جس طرح ہم مانتے ہیں۔ فضائل اہل بیت وہ تو مبالغہ بھی کرتے ہیں، ان میں غلط باتیں بھی رائج ہیں۔ ہم اہل سنت میں ایسا کوئی غلو وغیرہ نہیں ہے جس کو اہل بیت بھی ناپسند کریں، تو ہم ان کی محبت کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ یعنی اہل بیت کی محبت رفض نہیں ہے بلکہ فرض ہے، اور وہ بھی قرآن میں ہے۔ الا المودۃ فی القربہ کے الفاظ قرآن میں ہیں، تو واضح رہے ذکر اہل بیت کرنا شیعہ ہونے کی نشانی نہیں ہے، بلکہ اس طرح تو آپ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ جی یہ ائمہ اہل بیت کا ذکر یہ شیعہ لوگ کریں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم کرتے ہیں اہل سنت اور صحیح روایات کے ساتھ، اور صحیح کرتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں حق پر قائم رکھے۔ شیعہ حضرات کا اپنا طریقہ ہے، وہ جس طرح چاہیں وہ کرتے ہیں، ان کے اپنے طور طریقے، لیکن ہم شریعت و سنت کے دائرے میں رہ کر بات کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے مختصر وضاحت کر دی۔